الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کامل دین عطا فرمایا ہے اور ہمیں ایک کامل نظام حیات، نظام زندگی عطا فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی اور ہمارا نبی بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے اور ہم سب کے سچے پکے نبی ہیں اور رسول ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں کوئی نظام حیات نہیں تھا، زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ اور سلیقہ نہیں تھا، بلکہ ہر آدمی اپنے اپنے طریقے سے زندگی گزارتا تھا۔ کوئی قانون نہیں تھا، ایسا نہیں ہے کہ آپ سے پہلے اس دنیا میں کوئی قانون شریعت نہیں اترا تھا، بلکہ آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے وہ اپنا ایک قانون، اپنی ایک شریعت اور حکم الہی لے کر آئے، لیکن جب اللہ کے آخری پیغمبر آئے تو وہ سارے قانون اس وقت بدل چکے تھے، ان میں تحریف کر دی گئی تھی، ان میں تبدیلی کر دی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ ہی نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ نظر الی اہل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقایا بعض اہل الکتاب، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین والوں پہ نظر ڈالی، زمین والوں کو دیکھا تو اللہ کو زمین والوں سے گھن محسوس ہوئی، زمین والوں سے یوں کہیے کہ نفرت محسوس ہوئی، لیکن اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پہ غالب آ گئی۔ اللہ جس طرح رحیم ہے اسی طرح جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، لیکن اس کی رحمت اس کے غصے پہ غالب آ جاتی ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین والوں کو دیکھا تو اللہ کو زمین والوں سے گھن محسوس ہوئی، نفرت محسوس ہوئی، سوائے بعض اہل کتاب کے، بعض یہود و نصارہ کے جو اپنے پرانے دین پر تھے، ان کے علاوہ اللہ کو سب سے نفرت محسوس ہوئی، لیکن اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پہ غالب آ گئی اور اللہ نے اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا فیصلہ فرما لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ایک نظام حیات لے کر آئے، ایک نظام زندگی لے کر آئے، ہر ایک کے لیے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اور سلیقہ لے کر آئے، ایک دین لے کر آئے جس کو قرآن اور ہم سب اسلام کہتے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے اسلام کو آپ کے لیے دین بنا دیا۔ اللہ کہتا میں اسے دین بنا کر راضی ہو گیا۔ اسلام کیا چیز ہے؟ فرمایا ای الاسلام، اسلام کیا چیز ہے؟ اسلام کسے کہتے ہیں؟ فرمایا گیا اسلام نام ہے فرما برداری کا، اسلام نام ہے اطاعت گزاری کا، اور مسلمان اسے کہتے ہیں جو فرما بردار ہو، جو اطاعت گزار ہو۔ اسلام کس کا اطاعت گزار ہو اور کس کا فرما بردار ہو؟ فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کا فرما بردار ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہو۔ اللہ کا فرما بردار ہو، اللہ کا اطاعت گزار ہو اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار ہو۔
ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کیا واقعی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزار ہیں؟ کیا واقعی ہم اللہ کے اطاعت گزار ہیں؟ ہم مسلمان ہیں لیکن قانون شریعت پر ہمیں اعتراض ہے۔ ہم مسلمان ہیں، نام بھی ہمارا مسلمان ہے، شمار بھی ہمارا مسلمان ہی میں ہوتا ہے، لوگ ہمیں مسلمان نام ہی کے ذریعے پکارتے ہیں، لیکن ہمیں قانون حجاب پر اعتراض ہے، ہمیں اسلام کے قانون جزا و سزا پر اعتراض ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے اعتراض ہے۔ اگر ایسا ہے، اور قریب قریب ایسا ہی ہے، سب کے لیے یہ چیز نہیں ہے، سب کے حالات ایسے نہیں ہیں، لیکن ایسے بہت سے ہیں جن کو قانون شریعت پر اعتراض ہے، جو قانون حجاب پر اعتراض کرتے ہیں، پردے پر ان کو اعتراض ہے۔ پردہ ایسی چیز ہے کہ پردے کے ذریعے عصمت کی بھی حفاظت ہوتی ہے اور جسم کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں اور صحابہ اکرام کی بیویاں اور ان کے یہاں کی خواتین گھر سے باہر نکلتی ہیں تو بغیر اپنے جسم کو چھپائے ہوئے، یعنی بغیر ایسا کوئی کپڑا اوڑھے ہوئے جو سر سے لے کے پیر تک ان کو ڈھانپ دے، یوں ہی نکل جاتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بے چین رہا کرتے تھے، بے قرار رہا کرتے تھے۔ ایک دن اللہ کے پیغمبر سے کہہ ہی دیا کہ اے پیغمبر، یہ آپ کی بیویاں، یہ آپ کی بیٹیاں، یہ باہر نکلتی ہیں، یوں ہی نکل جاتی ہیں، ان سے کہیے کہ یہ اپنے اوپر کوئی چادر ڈال لیا کریں، کچھ پردہ کر لیا کریں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات فاروق اعظم نے کہی تو فاروق اعظم تو ملہم آدمی ہیں، ان کے جی میں جو آتا ہے اللہ اسے قرآن بنا دیتا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا تھا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر ولکن انا خاتم النبیین، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، میں اللہ کا آخری نبی نہ ہوتا تو عمر میرے بعد نبی ہوتے۔ یہ الگ بات ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اب کوئی نبی آنے والا نہیں۔ عمر نبی کیوں ہوتے؟ اس لیے کہ نبی کے اندر جو خاصیت ہونی چاہیے، عمر کے اندر وہ خاصیت موجود ہے۔ عمر کوئی منکر کو دیکھتے ہیں تو ان سے رہا نہیں جاتا، عمر کوئی برائی کو دیکھتے ہیں تو ان کو قابو نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر سے کہہ دیا کہ آپ ان سے کہیے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ عمر، ابھی اللہ کی طرف سے کوئی ایسا حکم نازل نہیں ہوا، اگر اللہ کی طرف سے کوئی ایسا حکم آتا ہے تو میں ضرور اس کی پابندی کروں گا۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قانون الہی لے کر آ گئے اور فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، اے پیغمبر آپ اپنی بیٹیوں اور اپنی بیویوں اور اہل ایمان کی بیٹیوں اور بیویوں سے کہیے کہ جب وہ گھر سے نکلے تو اپنے اوپر ایک لمبی چادر ڈال لیا کریں تاکہ جسم کی کوئی شناخت، جسم کی بناوٹ نظر نہ آئے، کسی غیر محرم کی نظر ان پہ پڑے تو ان کا جسم ایسا نہ محسوس ہو کہ کپڑے پہننے کے بعد بھی وہ ایسی معلوم ہو۔ فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، ایک لمبی چادر ڈالیں۔ وہ حکم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر نے چھیڑا اور اللہ نے آیت نازل فرما دی۔ اب وہ قانون شریعت بن گیا ہر ایمان والی عورت کے لیے کہ جب تم باہر نکلو تو اپنے اوپر ایک لمبی چادر ڈالو، چاہے وہ برقعے کی شکل میں ہو، چاہے وہ چادر ہی کی شکل میں ہو، ایسی چادر ہو جس سے تمہارے جسم کی بناوٹ نظر نہ آئے، تمہارے جسم کی شناخت نظر نہ آئے۔ اگر پردہ کرنے کے بعد بھی، برقع پہننے کے بعد بھی
جسم کی بناوٹ نظر آ رہی ہے، جسم کی شناخت نظر آ رہی ہے، اور باہر نہ معلوم کتنے غیر مرد اس پہ اپنی نگاہ ڈال رہے ہیں، فرمایا یہ پردہ نہیں ہے، یہ پردہ نہیں ہے، یہ قانون شریعت کو ماننا نہیں ہے۔ قانون شریعت کو ماننا یہ کہ مکمل پردہ ہو، کامل پردہ ہو، تمہارا جسم کسی دوسرے کے سامنے نظر نہ آئے، تمہارے جسم کی بناوٹ کسی دوسرے کے سامنے نظر نہ آئے، یہ قانون شریعت ہے۔ اس پر اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ سب کچھ تو ہو جائے گا لیکن مسلمان باقی نہیں رہے گا، اس لیے کہ یہ کوئی روایت نہیں ہے جس میں کوئی تعویل کی گنجائش ہو، یہ کوئی صحابی کا اثر نہیں ہے، یا صحابی کا کوئی عمل نہیں ہے جس کو چھوڑ دیا جائے، نہیں، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، یہ قانون شریعت ہے، قانون فطرت جسے کہتے ہیں۔ اسلام کو مانو گے، مسلمان رہو گے تو یہ کرنا پڑے گا۔ دیکھو، زنا کے قریب نہ جانا، فحاشی کے قریب نہ جانا، کیوں؟ یہ قانون شریعت ہے۔ زنا کے قریب جاؤ گے، زنا اگر ہو گیا اور تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے تو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر تمہاری شادی ہو گئی اس کے بعد بھی تم زنا کا ارتکاب کرتے ہو تو 80 کوڑے نہیں بلکہ تمہیں سنسار کر دیا جائے گا، تمہیں پتھروں سے پیس دیا جائے گا، پتھروں سے تمہارا قیمہ بنا دیا جائے گا۔ اگر اس پہ کسی کو اعتراض ہے تو مسلمان نہیں، اور جب تمہیں پتھر سے پیسا جائے گا یا تمہیں جب کوڑے مارے جائیں گے تو چھپ کر نہیں، کہیں آڑ میں نہیں، کہیں کنارے کمرے کسی کے گھر میں نہیں، بلکہ چوراہے پر تمہارے ساتھ یہ عمل برتا جائے گا، تاکہ دنیا دیکھے اور اس سے ڈر جائے، خوف کھا جائے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو میرے ساتھ بھی عمل ہوگا، میرے ساتھ بھی یہ کیا جائے گا۔ یہ قانون شریعت ہے۔ اگر اس سے کسی کو اعتراض ہے تو وہ مسلمان نہیں۔ قانون شریعت یہ ہے کہ جب اذان مسجد میں ہو جائے تو مسجد کی طرف چل پڑو۔ جمعہ کے بارے میں کیا کہا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ کیا لوگوں، جب جمعہ کی اذان ہو جائے، مؤذن جب پکار دے تو اپنے گھر اپنے کاروبار کو چھوڑ دو بلکہ جمعہ کے لیے چل پڑو۔ وذروا البیع، خرید فروخت کو چھوڑو، اللہ کی طرف سے پکار آ گئی، اللہ کے گھر سے بلاوا آ گیا۔ جب اللہ کے گھر سے بلاوا آ گیا تو اب سب کچھ چھوڑو، جمعہ کے لیے چلو، جمعہ پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے چلو۔ اگر نہیں جاتے ہو، دیر کرتے ہو، یا تمہیں اس پر اعتراض ہے تو تم سب کچھ ہوگو لیکن مسلمان نہیں ہوگے۔ اگر اعتراض ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ جو قرآن میں کہا جا رہا ہے اذا نودی للصلاۃ، نماز کے لیے بلائے گے، تو اس سے مراد پہلی اذان ہے، خطبے والی اذان نہیں ہے۔ اس سے مراد پہلی اذان ہے، خطبے والی اذان مراد نہیں ہے۔ خطبے والی اذان جب ہوگی تب تو سب موجود رہیں گے مسجد میں، اس لیے کہ وہ فرشتے جو صبح سے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، پہلے آنے والے کا نام لکھتے ہیں، اس کے بعد آنے والے کا نام لکھتے ہیں، اس کے بعد آنے والے کا نام لکھتے ہیں، اور سب کو اسی کے برابر اجر دیا جائے گا۔ اور جب خطبہ کی اذان ہونے لگتی ہے تو احادیث میں کہا گیا کہ فرشتے اپنا رجسٹر بند کر لیتے ہیں، اب کسی کا نام نہیں لکھا جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ نماز ہو جائے گی، نماز تو ہو جائے گی، اگر ایک رکعت یا قاعدہ اخیرہ بھی جمعہ کا مل گیا تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن وہ ثواب جو اس کے بارے میں حدیث میں بتایا گیا، وہ ثواب سے ہم محروم رہیں گے، وہ ثواب سے ہم محروم رہیں گے۔ یا اللہ، جمعہ کا دن ہے، اس کے باوجود بھی ہم اس ثواب سے محروم رہ گئے تو اس سے بڑی محرومی ہمارے لیے کیا ہوگی۔ تو میں نے بات یہاں شروع کی تھی کہ اسلام کیا چیز ہے، اسلام کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ اسلام نام ہے فرمانبرداری کا، اطاعت گزاری کا، اور مسلمان اسے کہتے ہیں جو فرمانبردار ہو، اطاعت گزار ہو اپنے اللہ کا اور اپنے رسول کا۔ اللہ کی بھی اطاعت کرے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، رسول اللہ کی بھی اطاعت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ جو حکم رسول دے اس کو برت لو، جو رسول کہیں اس کو مان لو۔ جب رسول کی طرف سے کوئی حکم آ جائے تو اس میں اپنی عقل مت چلانا، اس میں اپنی عقل مت دوڑانا، بلکہ رسول کا جو فیصلہ آئے اس کو مان لو۔ فیصلہ کیسے مانا جاتا ہے رسول کا؟ چاہتے ہوئے کہ نہ چاہتے ہوئے؟ چاہتے ہوئے مانو گے تب رسول کی اطاعت شمار ہوگی، نہ چاہتے ہوئے مانو گے تو رسول کی اطاعت نہیں شمار ہوگی، بلکہ یہ تمہاری من مرضی شمار ہوگی، اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں مکے کے عمرہ کے ارادے سے مکے جا رہے ہیں۔ راستے میں حدیبیہ کے مقام پر مکے والوں نے روک لیا، کہا آپ عمرہ کر لے، مدینے نہیں آ سکتے، آپ جائیے، واپس جائیے۔ اور وہیں پہ شرائط طے ہونے لگی۔ شرائط کیا ہے؟ کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، واپس جائیں گے۔ اگلے سال جو عمرہ کرنے آئیں گے تو 3 دن سے زیادہ مکے میں نہیں رکیں گے اور اپنے ساتھ ہتھیار نہیں لائیں گے۔ اور ایک شرائط یہ بھی، ان شرطوں میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ آپ کی طرف سے اگر کوئی نعوذ باللہ مرتد ہو کے مکے آتا ہے تو ہم اس کو آپ کے حوالے نہیں کریں گے، اپنے پاس رکھیں گے۔ اور مکے سے اگر کوئی مسلمان ہو کر اسلام قبول کر مدینے آتا ہے تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا۔ یہ تحریر طے ہو گئی اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستخط کر دی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آپ دب کر صلح کر رہے ہیں۔ فاروق اعظم بے قرار ہو گئے، بے چین ہو گئے، فوراً اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور فرمایا الست نبی اللہ حق، اے پیغمبر کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ فرمایا عمر تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ بالکل سچی بات ہے، ہم اللہ کے نبی ہیں اور ہم حق پر ہیں، باطل دشمن ہمارا باطل۔ فرمایا جب ہم حق پر ہیں اور دشمن ہمارا باطل پہ ہے تو ہم یہ شرائط کیسے مان لیں؟ یہ شرط ہم کیسے قبول کر لیں؟ فرمایا عمر یہ اللہ کا حکم ہے اور رسول اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا رسول اس حکم کو مانتا ہے، بتاؤ تم مانتے ہو کہ نہیں؟ جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا تو حضرت عمر جن کی تلوار سوتی ہوئی تھی، جو یہ چاہ رہے تھے کہ مقابلہ کیا جائے اور ان کو مار ڈالا جائے دشمنوں کو، ان کی آرزو یہ تھی کہ رسول اللہ ہمیں جہاد کی اجازت دے دیں، ان کی تمنا یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنگ کرنے کی اجازت دے دیں۔ جب رسول نے یہ کہا کہ اللہ کا رسول اسے مانتا ہے، اللہ مانتا ہے، عمر تم کیا کہتے ہو؟ جب یہ نکلا کہ رسول مانتے ہیں تو وہ تو اطاعت گزار ہے، کامل اطاعت گزار ہے، فرما بردار ہے، ساری تمنائیں خون ہو گئی، سارا غصہ وہیں پہ تھم گیا، ساری آرزویں اور چاہتیں وہیں پہ پانی ہو گئی، اور فرمایا کہ جب آپ راضی ہیں تو ہم بھی راضی ہیں۔ اس کے فوراً بعد جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں اور دیکھنے میں ایسا محسوس بھی ہو رہا تھا کہ آپ ایسا لگتا ہے کہ دب کر صلح کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا فرمان آ رہا ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کر دی، ہم نے آپ کو بڑی فتح عطا کر دی۔ یا اللہ یہاں تو دب کر ایسا محسوس ہو رہا ہے صلح کی جا رہی ہے، دستخط لیے جا رہے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے فتح مبین عطا کر دی، ہم نے تمہیں بڑی کامیابی عطا کر دی۔ اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ تو اگلی بات کو بھی جاننے والا ہے اور جو پیچھے بات گزر گئی ہے اس کو بھی خوب جانتا ہے۔ قیامت تک کتنے آدمی آنے والے ہیں، ان آدمیوں میں سے وہ کیا کیا کریں گے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے اور روز اول ہی سے ہے۔ اللہ کہتا ہم نے فتح مبین، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ 2 سال کے اندر اندر اتنی بڑی کامیابی ملی، اتنی بڑی کامیابی ملی کہ وہ دشمن جو باطل پر ہوتے ہوئے اللہ کے پیغمبر سے دستخط لے رہے تھے اور شرائط متعین کر رہے، وہ خود اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں کہلا بھیجا کہ جو وعدہ ہم نے آپ سے کیا تھا، جو دستاویز ہم نے آپ سے لکھوائے تھے اور اس پر دستخط کروائی تھی، ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ اب جو بھی مسلمان یہاں سے آپ کے پاس جائے گا آپ اس کو اپنے پاس رکھیے
اور ہمارے پاس اگر کوئی آتا ہے تو آپ کو جو جی چاہے وہ کریے. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. یہی سب سے بڑی. وہ دشمن جو اسلام کو پھیلنے نہیں دے رہا تھا, جو اسلام کے آڑے آ رہا تھا, جو اسلام کی حقانیت لوگوں تک پہنچنے نہیں دے رہا, ان 2 سال کی مدت میں اتنا اسلام پھیلا, اتنا اسلام پھیلا کہ 2 سال کے بعد سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا. مکہ جیسا اتنا بڑا شہر فتح ہو گیا. ایسا لگتا تھا ان کے ساتھی کچھ کر ہی نہیں سکتے, کمزور ہیں, لیکن اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ فتح تمہیں حاصل ہوگی, کامیابی تمہیں حاصل ہوگی, اس لیے کہ تم حق پر ہو, تمہارے اصحاب حق پر ہیں, تمہارے اصحاب کی جانثاری, قربانی اور ان کا جذبہ ایمانی ایسا ہے کہ وہ اپنی تمنا کو خون کرتے ہیں تمہاری اطاعت کے لیے, وہ اپنی آرزوؤں کو پانی کر دیتے ہیں اللہ کی اطاعت کے لیے, وہ اپنی خواہشوں کو اپنے پیروں تلے رون دیتے ہیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. لہذا جو کچھ تم نے کیا ہے بر وقت کیا ہے, صحیح کیا ہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں فتح مبین عطا کر دی. اور یہ جو کچھ لکھا گیا تھا صرف ایسا ہی, بلکہ اس زمانے میں جتنے آئے ان کو لوٹایا بھی گیا مکے. ابھی دستاویز تیار ہو ہی رہی تھی کہ حضرت ابو جندل مکے سے گرتے پڑتے, پہاڑوں پہ چڑھتے ہوئے, ان کے پیروں میں بیڑیاں, دشمنوں نے بیڑیاں ڈال رکھی تھی. کسی طرح ان کو معلوم ہوا کہ اللہ کے پیغمبر حدیبیہ کے مقام پر آئے ہوئے, فوراً وہ کسی طرح گرتے پڑتے پہنچ گئے. اور ابھی اللہ کے پیغمبر نے دستخط نہیں کی تھی بلکہ بات ہی ہو رہی تھی. ابو جندل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے اور فرمایا میرے آقا میرے ساتھ مکے والے یہ کر رہے ہیں. مکے والے کہنے لگے کہ ابھی آپ کی صداقت معلوم ہو جائے گی, آپ نے سب کچھ طے کر دیا ہے, اب اس کو ہمارے ساتھ بھیجیے. ایک زبان اللہ کے پیغمبر نے کہا بھی کہ اس کے بعد جو معاملہ لکھا گیا اس کے بعد اس کو مکمل کیا جائے گا, اس کو ہمارے ساتھ بھیجو. کہا نہیں, آپ کی صداقت یہیں پہ معلوم ہوگی, اس کو میرے ساتھ بھیجیے, واپس کیجیے. ابو جندل چیخ رہے ہیں کہ یا اللہ, اے پیغمبر یہ لوگ مجھے ایسے ہی اتنا مارتے ہیں, اب میرے ساتھ کیا کریں گے؟ میری حالت دیکھیے, میرے پیروں میں بیڑیاں ہیں اور یہ لوگ اسی بیڑیوں کے ساتھ مکے کی زمین پر مجھے گھسیٹتے ہیں, مجھے تپتی ہوئی ریت پر لٹاتے ہیں, مارتے ہیں. اب یہ جب لے جائیں گے تو میرے ساتھ کیا کریں گے؟ فاروق اعظم تلوار لے کے کھڑے ہو گئے اور فرماتے ہیں کہ اے میرے آقا اجازت دے دیجئے میں اس کے ماموں کی گردن ماروں. اس کا ماموں ابو جندل کے ماموں نے اسی وقت ابو جندل کے ایک کنٹاپ مار دیا, ایک تماچا مار دیا تھا کہ فاروق اعظم بالکل بے قرار ہو گئے. اس وقت بھی اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ عمر خاموش ہو جاؤ, عمر بیٹھ جاؤ, اللہ کا رسول جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے, اس کی زبان سے جو بات نکلی ہے وہ سچی ہے. اس نے جب یہ کہہ دیا کہ یہ طے ہو گیا, تمہیں طے ہوگا, ابو جندل تمہیں واپس جانا ہوگا. ابو جندل بھی کیسے اللہ کے پیغمبر کے صحابی, کیسے آپ کے وفا شعار اور آپ کے وفادار, اور کیسے اسلام کی حقانیت کو بھی اندر سمونے والے, اور کیسے اللہ کی اطاعت گزار اور پیغمبر کی اطاعت گزار کی اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان رہے ہیں اور مکے والوں کے ساتھ جا رہے ہیں. اتنا تو ہے کہ مڑ مڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں. جا تو مکے کی طرف جا رہے ہیں لیکن محبت کا عالم یہ ہے کہ رسول کو مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں. کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہ ایسا نہ ہو کہ اب مکے والے لے جائیں, مجھے مارے تو میرا آخری وقت ہو جائے, میری جان چلی جائے اور میں پھر اپنے پیغمبر کی زیارت نہ کر پاؤں, اور پھر میں اپنے پیغمبر کا نورانی چہرہ نہ دیکھ پاؤں. لہذا جا رہے ہیں تو مڑ مڑ کے دیکھتے جا رہے ہیں, جا رہے ہیں. لیکن بس اللہ کے پیغمبر نے انہیں بھیجا اور بھیج دیا, وہ چلے گئے. اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو بھی ایسی سچی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچا اسلام کا وفادار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اطاعت گزار بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.